بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأسرني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان حادق صبل ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حدیق درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت اوردائے آغوش ولایت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی محمد لقمان شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی و دیگر وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت عاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے اس وقت ہم یہاں پہ تمام احباب حاضر ہیں شہداء کرب و بلا کانفرنس کے اندر۔ دعا ہے اللہ رب العزت آنے والے ہر عشق رسول کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے متصل بعد سے آپ یہاں پہ جلوہ گر ہیں اور وعدے کے مطابق میں اپنے ٹائم کے اندر گفتگو کو اختتام کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور بلا تاخیر بغیر کسی تمہید کی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ جتنی دیر بیٹھنا ہے توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ جو بات کی جائے وہ دل تک پہنچے، کہیں ہوا میں اڑتی ہوئی اوپر سے نہ گزر جائے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ اس بات پر ہم اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کریں گے، پھر بھی تھوڑا ہے کہ اس وعدہ لا شریک نے ہمیں ماؤں کی گود میں ہی مسلک حق اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ اپنے سب پیاروں کی محبت، محبوبوں کی محبت جمع کر کے وعدہ لا شریک نے جس کے مقدر میں رکھی ہے وہ مقدر رب نے صرف سنی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ رب العزت کے محبوبوں کی شان سمجھتا بھی ہے، پھر سمجھ کر مسکراتا بھی ہے۔ یہ مقدر ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک کسی نہ کسی بہانے پھر اپنے گھر میں پھر اپنے ذکر کے لیے بیٹھنے کی ہمیں توفیق دے دیتا ہے۔ کبھی اس کا نام 11ویں رکھ دیتے ہیں، کبھی 12ویں رکھ دیتے ہیں، کبھی میلاد رکھ دیتے ہیں، کبھی معراج رکھ دیتے ہیں۔ بہانے سے تذکرہ تو انہیں کی کرنا ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، مقدر والے ہیں جنہیں رب اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، دیکھیں بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہمارا نصیب اور مقدر یہ سارا اس لیے ہے کہ ہمارے گلے میں غلامی کے مصطفیٰ کا پٹا ہے۔
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کائنات کے اندر رب نے جسے بھی شان دی ہے عطا رب نے فرمائی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا عطا فرمایا۔ آسانی کے ساتھ جو بول سکتا ہے اسے بولنا چاہیے، تکلیف میں نہیں دیتا، بول دے ذرا سبحان اللہ۔ جسے بھی شان عظمت رفعت بلندی مقام ملا ہے دیا رب نہیں ہے، لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم کا عطا فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں بیٹھنے کا لطف تھوڑا اس انداز میں بھی سمجھیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں اور میرے غلاموں جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہو تم اتنے پیارے لگتے ہو، پر میں تمہاری تلاش میں رب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ غلام میرے زمین میں بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کے، کسی محلے میں، کسی مسجد میں، کسی میدان میں، کسی ہال میں، کسی جنازہ گاہ میں، کسی حویلی میں، کسی زیر میں، جہاں بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی تلاش میں رب کے فرشتے آسمانوں سے ادھر آتے ہیں۔ جن کی تلاش میں فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ بول ہی نہیں رہے، کیا بات ہے؟ اونچا اونچا ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ فرشتے آ جاتے ہیں کہ طوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر، گلیوں میں فرشتے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایک گلی میں، کچھ دوسری میں، کچھ تیسری میں، کچھ چوتھی میں، کوئی ایک بازار میں، کوئی دوسرے میں۔ فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ یلتمسون اہل ذکر، فرشتے ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو بیٹھ کے محفل میلاد کر رہے ہیں۔ فرشتے ذکر والوں کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ جو نبی کے محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے پیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے خُذُومُوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، اے فرشتوں جس کام کے لیے آئے ہو وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ خاتم النبیین فرمانے لگے وہ اپنے نورانی پروں کو کھولتے ہیں، میرے غلاموں کے سر پہ سیبان لگا دیتے ہیں، نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ اوپر دوسرا، اوپر تیسرا، اوپر چوتھا، اوپر پانچواں، یہ نور کا سوال لگتا 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 پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں زمین سے آئے ہو؟ یہ پروردگار زمین سے آئے ہیں۔ ما یقولو عبادی، یہ بتاؤ میرے بندے اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ خود نہیں جانتا؟ وہ خود نہیں جانتا بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ جانتا ہے، وہ عالم ہے، زیادہ جانتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بندے بول کے بتائیں گے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا، اونچا بول سبحان اللہ۔ بندے میرے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا لطف سننے کی طرح ہے کہ میرے بندے، رب فرما رہا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب غور کرنا ذرا، فرشتے کہتے ہیں یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک۔ پروردگار ابھی ابھی زمین سے آئے ہیں، تیرے بندے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ بندے میرے سبحان اللہ، ہاں یا اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو تیری شان بیان کر رہے ہیں، تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حال رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ یہ جو آئے بیٹھے ہیں، یہ جو میرے کرم پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، میرے حبیب کی رحمت فرمائے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ واللہ، مولا انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن جنہوں نے محبت چاہے انہوں نے دیکھے نا۔ اونچا بول سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا ہے، یہ جو آئے بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یہ بستر چھوڑ کے آئے ہیں، نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ پھر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب غور کرنا ذرا، مجمع بن کے نہ سنو، تاجدار ختم نبوت کے نوکر بن کے سنو۔ یہ بات میں نے یہاں سے شروع تب کی ہے کیونکہ اب وہ سفر کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ستمبر کا مہینہ آنے والا ہے، ختم نبوت کے نعرے پہلے سے زیادہ بڑھیں گے، کچھ ویسے ہی سڑیں گے، کچھ ویسے مریں گے۔ توجہ کرنا ذرا،
1,24,000 کما بیش اللہ کے نبی آئے. اس جملے کو دل کی تختے پہ لکھنا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، مجمع بن کے نہیں سننا، حضور کا غلام بن کے سننا ہے، جملے کا لطف لینا. 1,24,000 کما بیش اللہ کے نبی آئے. ہر نبی نے آگے کہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے. خدا ایک ہے. امت نے پوچھا دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے کہ ایک ہے. دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے ایک ہے. آدم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، یعقوب پاک، یونس پاک، ابراہیم پاک، اسماعیل پاک، ہر نبی دنیا میں آگے اپنی امت کو اعلان کرتے ہیں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. پوچھا دیکھا ہے؟ کہا نہیں، دیکھا نہیں. جبریل نے بتایا ہے، سنا ہے، وہ ایک ہے. کیا باری آ گئی خاتم النبیین کی؟ ایسے نہیں. باری آ گئی دکھیوں کے طبیب کی، باری آ گئی رب کی حبیب کی، باری آ گئی زہرا کے بابا کی. مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا، فرمایا الہ مبینہ ہوا ہے، غلامہ خدا ایک ہے. امت نے پوچھا کس سے سنا ہے؟ جملے کو نوٹ کرو. پوچھا خدا ایک ہے تو کس نے سنا ہے؟ تیرا میرا لجپالا کا مسکرا کے فرما دیا غلامہ سن کے نہیں بتا رہا، رہی تو ربی فی احسن صورہ، اور غلامہ میں تو دیکھ کے آ رہا. ویلیو کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ 1,24,000 کم بیش نبی آئے. ہر نبی نے کہا ایک ہے، لیکن سن کے کہا ہے. ہر ایک نے گواہی دی ہے، سمی گواہی ہو گئی. اب گواہی کی انتہا دیکھنے پہ ہوتی ہے. کوئی ایسا گواہ ہو جو دیکھ کے بتا دے وہ ایک ہے. زہرا کے بابا نے کہا غلامہ رہی تو ربی فی احسن صورہ، میں سن کے نہیں بتا رہا، دیکھ کے بتا رہا. اب جب آئینی گواہی ہو جائے اس کے بعد کسی کہانی گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں. سمجھ کو نہیں ہے میں کیا کہہ رہا. میں دیکھ کے آیا خدا ایک ہے. انہوں نے تو یا اللہ نہیں دیکھا ہوا، جن کی محبت میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا اچھا اگر یہ دیکھ لیں، حدیث قدسی ہے بخاری مسلم سے، اگر یہ دیکھ لیں یا اللہ اگر دیکھ لیں گے تو تیری عبادت اور بڑھا دیں گے، سجدے اور بڑھا دیں گے. اچھا فرشتہ یہ کچھ مانگتے ہیں، کچھ منگتے ہیں اجڑے آئے بیٹھے نا. فرشتہ کہتے ہیں یا سنون کل جنہ، یا اللہ سارے جنت لینا ہے. یہ کیا لینے آئے ہوئے ہیں؟ جنت لینے آئے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں او ویکھی ہوئی نا، مانگتے ہیں تو دیکھی ہے، دیکھی تو نہیں. فرمایا بغیر دیکھے ہی مانگتے ہیں، مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو دیکھی ہو. انہوں نے دیکھی نہیں پھر بھی مانگتے ہیں، جی پروردگار کے مانگتے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھی. اب فرماتا ہے اگر دیکھ لیں یا اللہ اگر دیکھ لیں گے، مفہوم یہ ہے یہ جو کبھی کبھی اٹھتی ہے نا نظر، یا اللہ دی کوٹھی مینوں دے دے، بنگلہ مینوں دے دے، جنت ویکھ لین تو فرمایا جنت جنت ہی کرتے رہنا. کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے ہیں، یا اللہ یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے دیکھی ہوئی ہے، یا اللہ نہیں دیکھی ہوئی. اچھا فرشتوں گواہ بن جاؤ، یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا خود ہی دے دو، جنت مانگتے تھے، گواہ بن جاؤ، دے دیتی ہے. اچھا لے کے بھی بولنے کا موڈ نہیں. گواہ بن جاؤ میں نے بخش دیا ہے. عقیدے کی بنیاد پہ ہم سارے جنتی ہیں، محتاج جملہ کر رہا ہوں. اعمال کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ سارے ہی بخشے ہوئے ہیں، سارے ہی جنتی ہیں، فرمایا سارے ہی. اب اس علاقے میں بھی آگے سارے کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ جنتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا. یہاں بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ سارے جنتی ہیں.
رب فرماتا ہے ہومول جلسان لا یشتبہم جلیسہم، فرمایا یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، سارے جنتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو نیت کر کے ہی نہیں آیا، وہ بھی بخشا ہوا ہے؟ فرمایا وہ بھی، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو ان میں سے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ تو کہیں جا رہا تھا کسی اپنے کام، اس نے دیکھا لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا کام بعد میں ہوں گے، پہلے ختم نبوت کے نعرے تو ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، یا اللہ وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، نقطے پہ آؤ ذرا۔ بخاری کے الفاظ ہے ہومول جلسان لا یشتبہم جلیسہم، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیٹھے ہوئے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، جو ساتھ آ کے بیٹھے وہ بد وقت نہیں ہوتا، وہ خوش وقت ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ پتہ چلیا سنی آپ بھی خوش وقتی ہوندے نے، سنیے دے یار بھی خوش وقتی ہوندے ہیں، نہ تو بدبختوں کے پاس بیٹھتے ہیں نہ انہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ ہومول جلسان لا یشتبہم جلیسہم، یہ بخاری ہے۔ ہومول قوم لا یشتبہم جلیسہم، یہ مسلم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیٹھے ہوئے اتنے پیارے ہیں، جو پاس آ کے بیٹھے وہ بھی جنتی، وہ بھی بخشا ہوا، نتیجے کی بنیاد پہ اسے بھی بخش دوں گا۔ توجہ کرنے جملے کا وزن لے لو، اسٹیج لے کر آ کر ہر بندہ تڑپ جائے، تیرے عقیدے کی ترجمانی جلالی کے در کا نوکر کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ بخشے ہوئے ہیں، جو پاس آ کے بیٹھے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، جو پاس آ کے بیٹھے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، جو پاس آ کے بیٹھے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں۔ اگر 15 صدی بعد آ کے ایک سچے سید کے قدموں میں بیٹھ جائے تو سارے بخشے ہیں، تو جو 1500 سال پہلے نارا کے بابا کی نگاہوں کے نیچے بیٹھے رہے وہ سارے جنتی کیوں ہیں؟ ابیلیوں کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ لوگ کہتے ہیں سارے جنتی ہیں، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے بڑی، بندہ دلیل نہیں ہونا چاہیے، تو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہا؟ دلیلیں بہت ہیں، فرمایا 15 صدی بعد اگر سارے بخشے ہوئے تو جو خود نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے، نہ کرو ابھی میں نے بولنا ہے، اور سنو تو صحیح جلالی کا نوکر بیٹھا، سنو جو نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ان کی یہ شان ہے، تو جو کندھوں کے اوپر بیٹھا رکو نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے، تو جو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ میں نے کہا کرا اس کی شان بھی دے، ہجرت کی راہ جس کے کندھوں پہ نبوت بیٹھ جائے۔ ابیلیوں کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ بچ کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ دیکھو یہ اہل سنت کا مقدر ہے، یہ ہے سنی، محبت سب کی کاٹے مار رہی ہے، بغض کسی کا قریب بھی نہیں آنے دیتا، سنی سے پوچھنے نہیں پڑتا 1 2 4 کو مانتا یا نہیں، یہ جھوٹ کرتا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ چنوفری، لو جی بیلی ادھا گھنٹہ ہو رہا گیا، یہ بول دو سبحان اللہ۔ پیران دا حکم ہے 11 بجے دعا انشاءاللہ کر چڑنی، کدی تسی دوبارہ غلطی کیتی پھر آواں گا۔ آج اتنی بڑی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، توجہ کرو، بہت چھوٹا کلوز حقیقت میں مبنی ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کیا فرمایا؟ قرآن ہے اور میری اہل بیت۔
دونوں فرمایا لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں. مکے میں جدا نہیں، مدینے میں جدا نہیں، بدر میں جدا نہیں، احد میں جدا نہیں، خندق میں جدا نہیں. فرمایا 15ویں صدی ہو 20ویں ہو قیامت تک یہ جدا نہیں. قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ جدا نہیں. فرمایا یہ مکے مدینے بدر احد کربلا میں بھی جدا نہیں. اگر کسی مسلک میں ہو تو وہاں بھی جدا نہیں. کچھ عظمت قرآن تو کرتے ہیں، حسین کو باغی کہتے ہیں. میں نے کہا ایک نہیں نا تو دوسرا بھی نہیں. قرآن کی محبت کا دعویٰ تو ہے، قرآن نہیں. جہاں حسین نہیں وہاں قرآن نہیں ہے. اور اگر کوئی حسین پاک کی محبت کا دعویٰ تو کرے تو کہے قرآن ناقص ہے. میں نے کہا نہ حسین ہے نہ قرآن ہے. اور 15ویں صدی کے مولوی کا فتویٰ نہیں، نبیوں کے امام کا فرمان ہے. یہ دونوں اکٹھے ہیں، جہاں بھی ہے جہاں بھی ہے. یہ جدا نہیں. دنیا میں پھر کے دیکھ لے، یہ سنی کا نصیب ہے، قرآن بھی ہے، قرآن والے بھی. یہ اکٹھے ہیں، یہ جدا نہیں. ہائے ہائے ہائے. اب سننا ذرا، عشق حسین میں آئے بیٹھے ہو، ذرا جھومنا. سیدوں کے نوکر ہوں، تلوے چوم کے ایک نقطہ لیتا ہوں. خطیب نہیں، کوئی بہت بڑا عالم نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوں. اتنا کہہ دیتا ہوں، آپ نے یہ نقطہ سنا نہیں ہوگا. نہیں سنا، آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا. اگر کسی نے سنا ہوا تو لازمی اٹھ کے مجھے بتا دے. اگر نہ بھی سنا ہوا تو پھر تو سب کو اٹھنا پڑ جائے گا. نقطہ اتنا بڑا آ گیا ہے. فرمایا یہ جدا نہیں، قرآن آج سے جدا نہیں، قرآن آج سے جدا نہیں. کربلا میں زہرا کے بیٹوں کی شہادت ہو رہی ہے. سر حسین تن سے جدا ہو کے نیزے کی نوک میں جب گیا ہے، بلند ہو کر اوپر سے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے زمانے والوں دیکھ لو جدا نہیں، دیکھ لو جدا نہیں. کیا مطلب ہے؟ اے ابن علی کہتے ہیں حسین کا سر ہر سے تو جدا ہے اور قرآن سے تو جدا نہیں. ابھی رکو ذرا. امام ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے تفسیر خازن میں، من قرأ القرآن اور من بالغ القرآن کانما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جس نے قرآن کی تلاوت کی گویا اس نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے. کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ صرف دیدار ہی نہیں کیا، کانما رأى النبی وکلمہ. فرمایا دیدار بھی کر رہا ہے، امتی اپنے آقا سے باتیں بھی کر رہا ہے. اب سنو، اب وہ جملہ جس کا میں نے انتظار کروایا ہے کہ میں دینے جا رہا ہوں، اگر سنا ہے تو بتا دینا. فرمایا جس نے قرآن کی تلاوت کی گویا اس نے دیدار مصطفیٰ کیا. علی یا پترا تیری عظمت نے شان کو صدقے جاوا، دل کی جوانوں نے سردار لطف ہو گیا تے ٹھنڈ بہ گئی عاشقانو تے ٹھنڈ بہ گئی منکرانو. کربلا کے میدان میں حسین کا سر نیزے پہ ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کانما رأى النبی وکلمہ. وہ یزیدیوں حسین کو نامے سے جدا کرنا چاہتے ہو، سارے گھر سے جدا ہے. نیزے میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اپنے نانا کا دیدار بھی کر رہا ہے. میلیوں سمجھ آئی کوئی نہ؟ حسین نیزے پہ اپنے نانا سے باتیں بھی کر رہا ہے، دیدار بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. شان دیکھو. میں کہ کدی جلالیاں کوڑ بھی حسین سنیا کر. ہائے 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 نہیں سمجھ آئی. اب اگر بڑے بڑے تسی پڑھ دی ہو گے، پر جو اسی پڑھاں گے وہ بھی کوئی مائی دا لال گھٹ ہی پڑھے گا. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ.
حضور کی آل سے پیار کرو، یہ پیار کامیاب کرے گا۔ میرے حضور کا فرمان ہے قُلْ وَأَنَّ رَجُلًا سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اگر کوئی بندہ کعبے میں چلا جائے اللہ سب کو لے جائے، تھوڑا پچھلے دا موڈ نہیں، تسی رائے بن جانا ہے، اللہ مدینے لے جائے، کاج کے بولو نا سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ چلا جائے، ایک طرف حجر اسود ہو ایک طرف مقام ابراہیم ہو، بندہ وہاں چلا جائے، 1 گھنٹہ وہاں رہے، اگر جب وہاں کوئی 5 منٹ بھی رکنے نہیں دیتا، فوراً یہ جاتے یاللہ حاجی یاللہ، میں کہا حاجی یاللہ تو ایڈا کیوں تلہ، حاجی لاکھوں روپے بھر کے کعبے کا دیدار نہ کرنے دے۔ تیرے نبی فرماتے جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں اسے کوئی نہیں ہلائے گا، وہاں رہے گا، وہاں عبادت سجدے وہ تو مقام ہی بڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں النظر فی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور وہ مٹی وہ ہے جہاں قدم رکھے نا، میرے حضور کا فرمان ہے جو بندہ پیدل حج کرنے آئے پیدل جائے، ہر قدم پہ رب 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ رکو ابھی، فرمایا 700 نیکیاں ایسی، کل حسنۃ مثل حسنات الحرم، ہر نیکی وہ حرم کی نیکی کے برابر ہے، حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، ہر قدم پہ 700 نیکیاں، ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر، 1 نیکی لاکھ کے برابر ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تجھے کیلکولیشن کرتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا، نہرا کے بابا کہتے ہیں 1 قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 1 قدم رکھے 1 اٹھائیں، اتنی نیکیاں۔ میرے آقا فرماتے ایک بندہ ساری زندگی رہا ہی کعبے میں، نیکیوں کا کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ یہ ساری زندگی وہاں گزار، ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم، وہاں گزار دی ساری زندگی، سو کے پر میں نے فصل وصام، روزے بھی رکھتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے جب روح نکلے گی داخل النار، سیدھا جہنم، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کعبے کا طواف، کلمہ، کچھ کام آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پوچھو نمازیں صحیح نہیں پڑھتا تھا، وضو نہیں کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، مقدر میں پھر بھی جہنم، نمازیں روزے چنے زکاتیں تہجد سب کچھ کعبے میں ہے۔ یاد کرا دم کی کسی مسجد میں نہیں، کعبے میں جہاں 1 نماز لاکھ کے برابر، 1 روزہ لاکھ کے برابر، 1 سجدہ لاکھ کے برابر، وہاں کی بڑی ہوئی بھی کام نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ کہ تم اہل بیت محمد ہیں، وہ کعبے میں تو تھا لیکن دل میں علی نہیں تھا، تو رزلٹ جہنم بن گیا۔ دل میں اہل بیت کا بغض تھا۔ آج تو کچھ لوگوں کو ایسے پیڑ ہوتی ہے، ہم علی علی کرتے ہیں، ہمیں رافضی کہتے ہیں، مگر چل چل باندھ دروں پر، علی علی کرنے سے رافضی کون ہوتا ہے؟ علی علی کرنے سے تو کٹر سنی ہوتا ہے۔ نہیں ہم بھی وہ دوسرا نعرہ لگاتے ہیں، میں کہ کون سا حیدر، حیدر کا لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، میں نے کہا اس وجہ سے بھی نہیں کہتے، وہ تو ہم بھی لگاتے ہیں، اس وجہ سے تو نہیں کہتے، یہ تو سنیوں کی علامت ہے۔ اور یہ تو حقیقت میں پوچھو، یہ حیدر حیدر کرنا تو صحابہ کی سنت ہے، علی علی کرنا تو صحابہ کا طریقہ ہے، تو پھر ہمیں رافضی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی کی وجہ سے نہیں کہتے، معاویہ پر پھونکنے سے کہتے ہیں۔ علی کی وجہ سے تو نہیں کہتے، اور صرف ہم ہی نہیں کہتے، تمہیں تو مولا علی خود بہت کچھ کہتے ہیں۔ اگر تمہیں سودا ہو تو توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا، شان عظمت دیکھنا۔ کعبے میں کوئی نماز کام آئی ہے، روزہ، حج، زکات، کعبے کا طواف، حشر کے دن پوچھے گا میری اتنی نمازیں، میرے اتنے روزے، میرے چنے، میرے سجدے، میرے تو ماتھے میرا بھی بنائے تھے، چنے بھی کیے ہیں، پر میں دل میں علی کا بغض تھا، تو حضرت امام حسین کا باقی کہتا تھا، وہ جا کے دیکھنے وہاں تو بغض علی کی سیاہی پھر گئی ہے، اور کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں۔ اب حشر کے دن فیصلہ، نمازیں تو توڑو، روزے تو
فرمایا فیصلہ فقط اعمال میں نہیں ہوگا، محمد کی آل میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط اعمال میں تو نہیں ہے، تجھے کس نے اس دھوکے میں رکھا ہے کہ صرف سجدوں سے مل جائے گا؟ ورنہ سجدے تو وہ بھی کرتا تھا، سمجھ آئی؟ سجدوں کی تو بات ہی نہیں ہے، سجدے تو وہ بھی کرتے تھے جو 22,000 تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ صرف سجدوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ اہل بیت کا بغض ہے، سب کچھ برباد ہے۔ اسی طرح ہی صحابہ کا بغض ہے تو سب کچھ برباد ہے، کسی ایک صحابی کا بغض ہے سب کچھ برباد ہے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کھ بھی نہیں۔ ہم دو حدیثاں ہو گیا نے کونا واسطے کونا واسطے، تسی بول رہے گاڑے واسطے پڑھا پھر میں من حبا صحابی وازواجی وحدبیاتی، جڑا بندہ میرے صحابہ نال پیار کرے وہ بولنے کو صحیح، جڑا میرے صحابہ نال پیار کرے، میری اہل بیت نال پیار کرے، میری ازواج نال پیار کرے، وَنَمْ يَتَعَنْ فِي عَدْ مِنْهُ، اور میں پیار سارے نال کرے، باقی سے بھی نہ کرے۔ پیار سارے نال اعتراض ہے، کسے تے بھی نہ کرے۔ اے پیار کتنی دیر کرے؟ فرمایا خارج من الدنیا لا محبت ہے، تیری جان تو نکل جائے، ابو بکر نہ نکلے، عمر نہ نکلے، عثمان نہ نکلے، علی نہ نکلے، حسن نہ نکلے، حسین نہ نکلے، کی مطلب ہے؟ فرمایا انہاں دی محبت جو زندہ ہے، انہاں دی محبت جو مر جائے، اللہ یوتی انا قاسم، جنت بھی ساڈی ہے، تیری بھی عذاب بھی ہے۔ من احب اصحابی وازواجی واہلبیتی ولم یطعن، قید لگا دی میرے حضور نے، کسی ایک پہ بھی اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ایک پر اعتراض کریں گے میرے غلام ان کو پھڑیں گے۔ اعتراض کسی پہ نہیں، محبت سب پہ، پھر انعام دیکھو۔ بندہ آدھا مکے تو بڑی دور آ، مدینے تو بڑی دور آ، 15 صدی بعد تلا گاؤں جو بیٹھے انہوں دی رحمت آ دیئے، جتھے بھی بیٹھے ہو ساڑھے بن کے بہ جاؤ، جہاں بھی بیٹھے ہو ہمارے بن جاؤ، نیدی کی محبت میں زندہ رہو، نیدی کی محبت میں مر جاؤ۔ خانہ بھئی فی درجتی یوم القیامت ہے تو جنت کی گارنٹی زہرا کا بابا دے رہا ہے، جنت بھی ملے گی، پھر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ سنو یار، تھوڑا آگے چلتے، چلوں؟ بول دو نا، توجہ ہے؟ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو مشکل کشا ہے، میں نے کہا ہاں، تو کربلا میں تو پانی بند ہو گیا تھا، تو اگر مشکل کشا کے بیٹے تھے تو حل کرتے نا۔ یہ میرا سوال ہے، کوئی آج حل کر کے بتا دے۔ میں نے کہا آج کل کو چھوڑ، حسین کا 40واں شہزادہ ہے، ہندوستان میں آیا ہے، آنا ساگر دریا کے کنارے ڈیرا لگایا ہے، جو گزرتے نا اسے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ ایک ہندو نے کہا بابے کو یہاں سے اٹھاؤ، نے کہا وجہ، نے کہا جو گزرتا کلمہ پڑھا دیتا ہے، نے کہا نا پاگل یہ کام مت کرنا، نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے، اس نے کہا یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے، اگر یہ بابا اٹھ کے کہیں سے گزر گیا تو 90 لاکھ پیچھے کلمہ بڑھ جائیں گے، یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے۔ کہا چلیں ٹھیک ہے پانی بند کر دو، دریا سے پانی نہیں لے سکتے۔ معین الدین چشتی کہتے ہیں یار ایک لوٹا تو پانی کا لینے دو نا، صرف ایک لوٹا لینے دو۔ کہا چلو بابا ایک لوٹا لے سکتے، مرید کو کہا بھائی لوٹے کو آگے دریا کے قریب تو کرنا۔ کہا حضور لوٹا بھرنا ہے نہیں، فرمایا کچھ دریا کو بھی تو کرنا ہے، لوٹا آگے کہا، مرید نے لوٹا آگے کیا، خواجہ صاحب کا جو دریا آجا علی کا پتر بلا رہا ہے، لوٹے میں آجا، لوٹے میں میں نے کہا سارے لوٹے میں آ جاؤ۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ دریا لوٹے میں پورا دریا لوٹے میں بند ہو گیا، دریا خوش، ہندو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا؟ کہتے ہیں دیکھ لو پھر زیادتی ہے، پر میں کیا ہوا؟
اس دن قبضہ کر نہیں سکے تھے، اس کا بدلہ آج لے رہے ہو؟ فرمایا نادام سوال ہی تو درست کروانا چاہتا ہوں، یہ تو نہ مت کہہ کہ کر نہیں سکے تھے، اگر میں کر سکتا ہوں تو میرا بابا کیوں نہیں؟ اور یہ تو دریا ہے، وہ تو نہر تھی، اگر حسین کا 40واں بیٹا کر سکتا ہے تو خود حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھا میرے بات تو سمجھا دے، وجہ تو بتا دے، حکمت تو بتا دے۔ کربلا میں قبضہ اس لیے نہیں کیا تھا، اسلام بچانا مقصود تھا، آج قبضہ اس لیے کیا ہے، اسلام پھیلانا مقصود ہے۔ بیٹھے ہو سبحان اللہ، شان دیکھو، میرے حضور نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا نا، انشاءاللہ کسی کا ہاتھ پھاڑ لیں، جس کا وہ ہاتھ پکڑ لیں گے اس کا تو بیٹا پارا حسین ابن علی کا ہاتھ پکڑا، میرے حضور نے فرماتے حسین اوپر آ جا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ میں نے کہا وہ کتنا کو بلند ہوگا جسے دو جگ کی رحمت کہتی ہے اوپر آ۔ امام حسین نے قدم اٹھائے، میرے حضور کے قدموں پر رکھ دیے، فرمایا حسین اور اوپر، حسین اور اوپر، حسین اور اوپر۔ ننے قدم اٹھاتے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، حتی یادہ قادہ مئی ہے علی صدر رسول اللہ۔ ننے قدم اٹھاتے ہوئے یہاں آ گئے، کسی مکتبہ فکر پہ اعتراض نہیں، لیکن اتنا تو کہتا ہوں یار انصاف تو کر دے، اگر حسین یہاں بیٹھا ہو تو پھر بندہ کہ اوے حسین تو یہ مطلب تو نہیں، یہ انصاف تو نہیں، اور کمریا اتنے بیٹھے ہوئے جب رائے نہیں، پھر واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ یہاں بیٹھا ہو تو پھر تو واہی نکلتی ہے۔ میرے حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی، فرمایا آج پیپ اترا جتنا پینے، پیاس تو جالے۔ میرے حضور نے چوما ہے، کبھی گردن چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، پتہ نہیں وہ بول کیوں نہیں رہے جن کا نام چوم کے کائنات گزارا کرتی ہے، وہ اگر کسی کو چوم رہے ہیں تو کوئی معمولی ہے؟ چلو رک جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، میں علامہ اسماعیل حقی کو پڑھ لیتا ہوں اگر اجازت ہے تو۔ چلو نہیں پڑھتا، اتنی ایسا اجازت میں تو پڑھے بھی نہیں جائیں۔ اونچا بات سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بڑا گندا تھا، 200 سال اس کی عمر، کتنی؟ مر گیا، انہیں اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، کوئی جنازہ نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی کفن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پاک کو وحی فرمائی، پیارے کلیم جی پروردگار فرمایا وہ میرا یار پہ انہوں چوک کے جنازہ پڑھ دے ہو۔ حضرت موسیٰ پاک گئے، بنی اسرائیل والے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تسی اللہ دے نبی ہو، تہاڈی شان عظمت بڑی ہے، پر بندہ اس قابل نہیں ہے جنازہ پڑھیا جائے، بڑا گندا ہے، کی ہوا ہے؟ ادن انہو لم یعمل خیرا قط، آئی دن تک کوئی چنگا کام نہیں سو کیتا، بدکار ہے، زمانے دا لچا لفنگا بندہ ہے، 200 سال دے گناہ اساں چوک کے گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ باغ یا اللہ اے بندے کی آدھے نے، فرمائے ٹھیک ہی آدھے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ گناہگار ہے، فرمایا بالکل ہے یا اللہ تیریاں حکمتہ تو ہی جانے۔ یہ بھی فرماتا ہے موسیٰ جنازہ بھی پڑھ، یہ بھی فرماتا ہے گناہگار بھی ہے، انداز قدرت یہ ہے پیارے موسیٰ اور گناہ دی کتار نو ویکھا یا محمد دے پیار نو ویکھا۔ گناہوں کی کتار دیکھو، حبیب کا پیار، یا اللہ معاجرہ کیا ہے؟ فرمایا گناہگار ضرور ہے، غدار نہیں۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، نہیں سمجھے تو گناہگار ضرور ہے، غدار نہیں۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب یہ قرآن کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد، قرآن میں جہاں میرے حبیب کا نام آتا ہے یہ چوم کے آنکھوں میں لگا لیتا ہے۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ قَبَّرْهُ وَوَعَدَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، چوم کے آنکھوں پہ بھی لگاتا ہے، درود بھی پڑھتا۔ تعالیٰ گنگ والے پتہ نہیں جلالیوں کو کب سمجھیں گے، جب زمانہ گزر جائے گا۔ ابھی اس کی نگاہ نام محمد پہ بڑی ہے، ابھی ذات محمد پہ تو نہیں۔
تو نہیں سمجھ آئی کیا کہہ گیا ہوں؟ مکے سے مدینے کا سفر ہے بابا، ہجرت کی رات ہے، وہ ایک کار ہے جس میں 7 یار ہے، صدیق کی گود صادق کا سر انور ہے، یہاں ناظرہ الہ اسم محمد نہیں، ناظرہ الہ وجہ محمد ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔ یا اللہ تجھے اتنا پیار آ گیا، اتنا پیار، میں پیارے موسیٰ بھی پوچھتے ہو جنازہ پڑھنا یا نہیں؟ قد غفرت ذنوبہ وصفیتہ 70 حورا، میں نے تو بخش بھی دیا ہے اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ یہ کون ہے جس نے میرے رب کی رحمت کو پیار آیا ہے؟ یہ وہ ہے جو نام محمد کو چومے، ارے جو نام محمد کو چومے اس پہ وہ اتنا راضی ہے تو اس پہ کتنا راضی ہوگا جسے جہان نکا کے خود محمد چومے۔ رکو 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 ٹھہرو، امام قسطلانی کو یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہر والے میرے ساتھ ہیں کہ رائے وینڈا لینا آڑو آج کے بولے ایک بار سبحان اللہ۔ آپ فرماتے میرے حضور کا جو سبز گنبد ہے اس کے نیچے جو حجرہ عائشہ ہے اس کے اندر جو قبر رسول ہے، کہتے ہیں یہ قبر کی مٹی یہ پوری زمین سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ کہتے ہیں یہ کعبے سے بھی افضل ہے، پہلے آسمان سے بھی، دوسرے سے بھی۔ امام قسطلانی ٹائم ہو گیا، جلدی کرو۔ ادھر سب سے اوپر رب کا عرش ہے، یہ مٹی عرش ہے، وہ اللہ سے بھی افضل ہے۔ ہونتے اس کا سبحان اللہ کا مطلب ہی کوئی نہیں سی۔ میں تو اٹھے واسطے سچے آسمان چھاڑ دیتے ہیں، تھی بول رہے نہیں اللہ دے بندے ہو۔ اور عرش وہ اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور طلاق گنگ والوں پوچھو تو صحیح، جلالی صاحب ہم منبر سے اترنے نہیں دیں گے، کیا تو یہ بھی مٹی ہے وہ بھی مٹی؟ لوگ تو کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2، فرق کیا ہے؟ اسے کہنا نادان مٹی مٹی سے نہیں برابر، وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ آخر جلالی صاحب وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں اور نادان ایڈا پوڑا نام بڑھیا کار ہے، تجھے پتا نہیں وہ قبر کی مٹی ہے وہ تو دن رات جس میں رسول کو چومتی ہے، جس میں رسول کو سونگتی ہے۔ ترغم والا جملہ لے لو، جو مصطفیٰ کو چومے وہ تو عرش سے بھی آگا، تو جس حسین کو مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ میں نے جو آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے نا، اس میں ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار ہے، وہ بڑا پیار ہے، تو میں تو سمجھ نہیں سکتے جتنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار، سبحان اللہ کہو میں کچھ بتا دوں کہ کتنا پیار۔ حضرت صدیق پاک نکلے ہیں، مولا علی پاک ملاقات ہوگی، یار یار کو دیکھ کے مسکرا پڑا ہے، سنی دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑا۔ حضرت علی پاک پوچھتے ہیں جناب صدیق پاک مسکرائے ہو؟ جی کیوں؟ فرمایا تسی مسکرائے ہو کیوں؟ حضور پہلے تسی دسو پھر اسی دس دے دیا۔ حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں میں نے تو اپنے آقا سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یجوز تحت الصراط الا من کاتب له علی الجواد۔ اے ابو بکر پیارے، اتنی دیر کوئی پولیس رات نہیں گزرے گا جب تک ٹکٹ علی جاری نہ کرے۔ پولیس رات سے گزرنے کا ٹکٹ یہ ایک مجھے دے دو، پولیس رات سے گزرنے کا ٹکٹ علی مولا دیں گے، پروانہ علی جاری کریں گے، چٹھی علی جاری کریں گے۔ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں جاری تو میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا، لیکن میرے آقا فرمایا لا یکتب الجواز الا لمن حبا بابا کرے، علی چٹھے اسے دینا جو ابو بکر سے پیار کرنا ہوگا۔ سینکڑے دی تعداد میں بیٹھو، بڑے سمجھدار عقل مند پڑھے لکھے لوگ بیٹھو، ایک نوٹ لے جو ادا اتلا ایک نمبر کٹ دیو تے جا کے دے دو تے چل ہی جائے گا نا۔ اس میں نمبر تے پورے کار بندے، نمبروں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی سمجھ آئی تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
یہ نمبر کٹا ہوگا نوٹ چلے گا؟ وہ ایک بھی گھٹ ہوئے تو نہیں چلتا جی تین نہیں گھٹ ہو یہ چلے گا بابا؟ اور میٹرو کی ٹرین کی بس کی کوئی ٹکٹ لینے جا تو مل جائے گی؟ کہا نہیں ہوگے گا نمبر پورے کارے نمبر وہ 2 نمبر ہے جو نمبر پورے کارے نوٹ نیا ہے یار نیا ہے کاپی سے بھی نکالا ہے دے دو ایک ہی تو کام میں اس نے ایک دے ہی تو روڑا ہے ایک دے ہی تو یہ پورے تو کرو نا بابا نہیں چلے گا نا اچھا جاہل سے جاہل بھی ہو نا 4 جماعتیں نام ہی بڑا ہو تو انہوں بھی پتا نمبر گھاٹ ہو تو کوئی نہیں چلتا جے 4 جماعتیں بڑے ہوئے تو سب چترول بھی کرنی ہو لے یا تینوں آخیا جے نہیں چلتا مجھے جاہل سمجھتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری جاری ہے نمبر دیکھتا ہوں اور میں نے کہا تو پنجاب یونیورسٹی کا حاضر ہوں ڈگری تو وہ بھی دیکھتا ہے نمبر تو وہ بھی دیکھتا ہے تو جو مدینہ تو علم کا باب ہو کیا وہ نمبر نہیں دیکھے گا؟ اب یہ 4 نمبر جلالی صاحب کہاں سے گھڑے ہیں میں نے کہا گھڑنے والے نہیں ہم پڑھنے والے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے لا یجتمع ہؤلاء اربع الا فی قلب المؤمن فرمایا یہ 4 یار وہ ہیں ان سے محبت کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے منافق نہیں اچھا رکو نا رکو ایک نوٹ آپ اور لے کے جاتے ہیں جس کے نمبر بھی پورے ہوتے ہیں جب وہ دکان والا یوں کر کے دھوپ پی کر دیکھتا نا تاری نہیں کدھر ملی ہے لے جاؤ بابا لے جاؤ یہ نہیں چلے گا کہا نمبر تو پورے ہیں وہ لگے نمبر پورے نے کھود دے 2 نمبر ہے نا اب سنو میں نے کہا وہ ولایت کا بادشاہ ہے وہ ایسے تو نہیں دیکھے گا ایسے ضرور دیکھے گا دل مومن کا ہے یا منافق کا مولا علی کھڑے ہیں جائے گا حیدر کرتے ہوئے مولا علی کہیں گے اور نمبر دکھا حضور نمبروں کو چھوڑے اسی دوڑے ملانگا شالی اکھنا میں دوڑے تو بڑا تانگا نمبر دکھاؤ نمبر کا میں تو چلے جاؤ پیچھے یہ سنی غلام سر چکائے ہوئے جائیں گے شاہ مردہ شیر جلدہ امت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سوڑے ٹکٹ دے دیو اگر شاہ علی نے پوچھ لیا او بیلیا نمبر پورے نہیں یہ مسکرا کے اگنے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ خدا فرید چلو پیرا کو اجازت ملی تھوڑی جی 5 منٹ اور تکلیف دے دیں پھر جان چھاڑ دینی پڑ بولو سبحان اللہ لو آخر امام حسین دی محبت چ بیٹھا جملہ لے لو نا ایک مختصر پڑھ کے دگے لی بھی نال ہی مختصر کر کے گل ختم کری ہوئے کہ لنگر بھی آ گیا سبحان اللہ کو تہاڈی خیر لنگر دے نا تے بڑی سبحان اللہ کہہ دیو اونچا کہہ دیو سبحان اللہ اوے شانہ پڑھنا دا صدقہ کھاندے رہو مسکراندے رہو تے سیدھے نعرے مار کے جنت جاندے رہو امام حسین باہر نکلے ہیں تیرے میرے کے لیے اعلان کرتے ہیں اپنی 2 انگلیاں باہر نکال کے نا آپ نے فرمایا من احبنا للہ جڑا ساڈے نال پیار کرے صرف اللہ واسطے امام حسین دا فرمان جے اگر دھیان جے ان 2 انگلیاں امام حسین نے کہا من احبنا للہ جڑا ساڈے نال پیار کرے اللہ واسطے نحن وهو یوم القیامت کا ہاتھ فرمایا حشر کا دن ہوگا توجہ کرنا ذرا فرمایا ایک تو ہے نہیں میں نے پہلے کہا ہے میں روایت چھوڑ کے صرف 60 سیکنڈ میں دے رہا ہوں اور میں دنیا میں ہو علی کے بچوں سے پیار کر تو بڑی بلندی چاڑ حشر کا دینا ایک تو ہے یہ جو ساتھ کھڑا ہے نا یہ تیرا اپنا بیٹا نہیں چلو پنجابی جا جاتے ہیں یہ تیرے چاچے کا پتر بھی نہیں مامے کا پتر بھی نہیں کسی وکیل کا پتر بھی نہیں مشیر کا پتر بھی نہیں فرمایا انج تیرے نال حشر والے دیہڑے کہاں ہے حشر دے دیہڑے کوئی اور نہیں کھڑا ہوئے گا علی کا پتر کھڑا ہے گا
حسین کھڑے ہونگے او پھر وہ چوپی بندی ہے نہیں سمجھ آئی آخری حدیث شریف جی دے راوی مولا علی شیر خدا دوجہ راوی حضرت امیر معاویہ اس آپ کے علاقے کا مولوی ہے وہ جو حدیث پڑھ رہا تھا تو ظالم نے حضرت امیر معاویہ کا نام ہی نکال دیا میں نے کہا رامیوں میں نام ہے تو لے لین بدبخت اتنا بغض ہے لیکن تو چھپائے گا تو جلالی چھپانے تو دیتا ہی نہیں دو راوی ایک کا نام مولا علی اور ایک کا نام حضرت امیر معاویہ بات ختم ہے منبر چھوڑ رہا ہوں غور کرو میرے حضور نے فرمایا میری محبت میری اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام کتنی جگہ تھے 7 جگہ بڑیاں جگہ جلدی نہ چل دیا فرمایا ان دل وفا مرن لگے کوئی کام نہیں آئے گا علی دے بچے اتنے بھی کام ہون گے چوپرے آ جائے اب مرن لگے تیرے کوئی کام نہیں آئے گا حضور دی محبت تے نبی پاک دی یاد دی محبت اتنے بھی کام آئے گی ان دل قبر تے قبر وچ بھی کام ہون ان دل نشر اشر والے جڑے بھی کام ہون گے ان دل کتاب جدو نامہ اعمال دتا جائے گا اتنے بھی کام ہون گے ان دل حساب جدو نیکیاں رکھیاں جان گیاں محبت والی اتنے نیکیاں دے پلے جا کے محبت بھی بہ جائے گی ان دل میزان جدو ترازو چکیا جائے گا محبت اتنے بھی کام آئے گی ان دل صراط تے کوئی صراط تو بھی تیرا بیڑا پار کرن دے تیرے علی دے بچے پار کرن دے تو غور کو نہیں کیتا ہے حضرت امیر معاویہ کہہ رہے نہیں بات ختم ہے جا رہا ہوں رستہ دے دو ممبر چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس علاقے کا چودھری آ جاتا ہے ایم پی آ جاتا ہے ایم این اے آ جاتا ہے کوئی سیٹھ آ جاتا ہے محفل کروانے والوں ہاں جی قبلہ شاہ صاحب حضرت صاحب قاری صاحب ہاں جی دسو جی علاقے کا چودھری ہے اس کے ساتھ نا کچھ تعلق بنا کے رکھو اٹھن بیٹھن رکھا کرو رابطہ رکھا کرو وجہ وہ کدھر تھانے کی جاری پھنس جاؤ گے تو پھر وہ چھڑا لگ اس کی جلدی ہے وہ چھڑا لے گا تھانے کچہری میں پنسوں کا چھڑا لے گا اسٹیج لے کر آ کر دروازے تک کسی کے ہاتھ نیچے نہ ہو مجھے قبر کی دیواروں تک تو ہوگا تعلق بناؤ جتنے پھنس جاؤ گے چھڑائے گا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا دنیا والے ہو علی کے بچوں سے پیار کرو اور قبر جو پھنس جاؤ گے دیوار چھڑا لے خاص خاص دن نہ قدر نہ میرا میرے کمزل علماء نو وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا تے میل چڑھایا سا